السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، اس شہر کے مایہ ناز شخصیتیں، ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جمعیت، دین کا جذبہ لے کر آئے ہوئے، اپنی اور دوسروں کے اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، جیسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ میرا جو عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی میرا عنوان ہے۔ اس کے تحت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم دوسروں سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو۔ معزز دوستوں، آیت آپ نے سنی، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آسان لہجے میں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ایک بہت بڑے عالم عرب دنیا کے گزرے ہیں، عبدالرحمن السعدی رحمہ اللہ ان کا نام ہے۔ تفسیر سعدی کے نام سے ان کی تفسیر ہے۔ قرآن کی اس آیت کی وہ تفسیر ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، فی ہذہ الآیہ وجوب الخوف من اللہ تبارک و تعالی۔ غور سے سنیں ایک ایک جملے کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دیں، کل سے میں خطابات میں لگا ہوا ہوں، اس لیے ذرا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مائک 90% کام کرے اور ہم 10% کام کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم 90% کرتے ہیں اور مائک 10% کرتا ہے، ذرا سا مہربانی ہوگی انشاءاللہ۔ عبدالرحمن السعدی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، وجوب الخوف من اللہ تعالی، اور ایک جملہ کتنا اچھا جملہ ہے، دیکھو، فعلی قدر ایمان العبد یکون خوفہم من اللہ۔ آدمی کا ایمان اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا۔ فعلی قدر ایمان العبد، بندے کا جیسا ایمان ہوگا اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ کا ڈر رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ توبہ کے اندر اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین۔ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ ایک اور آیت قرآن مجید میں ہے، سورہ مائدہ کے اندر ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ آج کافر مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، کافروں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ ساری آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں میرے بھائیوں، خوف ڈر صرف اللہ عز و جل کا ہی ہونا چاہیے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں نہ دیں، جواب میں دے کر آگے جاتا ہوں۔ کیا ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ایک دو کے علاوہ کسی نے جواب دیا نہیں۔ اچھا ایک چیز میں بولتا ہوں، اسے ٹو وے ٹرافک رکھیں گے یا ون وے رکھیں گے؟
آپ کے ہاتھ میں ہے. اسے ٹو وے ٹریفک رکھیں گے. میں پوچھوں گا, آپ کو میرے ساتھ لے کر چلوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور دنیا میں میں بولتا چلا جا رہا ہوں اور آپ کہیں اور چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی نے ایک بار سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم, بیان دیتے دیتے اللہ کے نبی نے سوال کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے باب باندھا, باب ترحیل امام المسألۃ علی اصحابہ. امام کو چاہیے, خطیب کو چاہیے سامنے والوں سے سوال کرے. یہ امام بخاری کا باب ہے. اللہ کے رسول نے سوال کیا, سب کو جواب معلوم ہے. بتاؤ جی, ایک جھاڑ ہے, ایک درخت ہے, مومن کی مثال وہ جھاڑ کی طرح ہے. نہیں, آپ کو جواب معلوم ہے نا. کون سا جھاڑ ہے وہ؟ آم کا, جام کا, کدو کا, کون سا جھاڑ ہے؟ ماشاءاللہ کھجور کا جھاڑ ہے. کھجور کا جھاڑ, سبحان اللہ. حضرت ابو بکر, حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, ہمارا دماغ جنگل میں چلا گیا ڈھونڈنے کے لیے, ہمیں وہ درخت نہیں ملا. اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے علم میں بات میں الگ سے ہٹ کے بول رہا ہوں, تقریر شروع کرنے سے پہلے. درس میں ایک باپ بھی بیٹھے تھے اور ایک بیٹا بھی بیٹھا تھا. باپ کا نام تھا عمر رضی اللہ عنہ اور بیٹے کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ عنہما. کیوں میں نے عنہما پڑھا ہے؟ عمر میں عنہو بول رہا ہوں اور بیٹے کا نام آ رہا ہے تو میں عنہما بول رہا ہوں. کیوں ایسا میں بول رہا ہوں جی؟ حضرت عمر کا نام آ رہا ہے تو میں رضی اللہ عنہ بول رہا ہوں, اور جب ان کے بیٹے کا نام آ رہا ہے عبداللہ ابن عمر کا تو میں رضی اللہ عنہما بول رہا ہوں. یہ فرق کیوں ہے جی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, بہت بڑی بڑی چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سیکھتے نہیں. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ بول دیتے ہیں, مرد کو عورت بنا دیتے ہیں, عورت کو مرد بنا دیتے ہیں, اور کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. میں میری چیز بتاتا ہوں. میرا بیٹا جب چھوٹا تھا وہ کیروسین پی لیا, پینے کا تیل آتا نا جلانے کا, مٹی کا تیل بولتے کیا اسے؟ جی ہاں. یہ سب ابھی بیان شروع نہیں کیا, میں ایک ہی آیت پڑھا ہوں, آپ کو جگا رہا ہوں, پھر آؤں گا انشاءاللہ. میں بچے کو لے کر بھاگا, میں خود ڈاکٹر کے پاس گیا. میں نے کہا بچہ کیروسین پی لیا ہے. ہم تو مدرسے کے فارغ ہیں, کسی انگریزی اسکول سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. میں زور زور سے بول رہا ہوں بچہ کیروسین پی لیا ہے, کیروسین پی لیا ہے. ڈاکٹر آرام سے بیٹھا ہے. جب میں زیادہ بولا ڈاکٹر نے کہا کیروسین پینے کی چیز ہے, کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, وہ جو جلانے والا تیل ہو نا, مٹی کا تیل. اس نے کہا کیروسین. کیا جملہ ہے؟ اگر ہم کیروسین کو کیروسین بولتے ہیں معنی بدل جاتا ہے. تم اللہ کے کلام کو کتنا بدل دیتے ہو, کیا سے کیا پڑھ دیتے ہو جی. کیا آیتیں ہوتی ہیں, ترجمہ کیا ہوتا ہے. ابھی میں حج میں تھا اس سال, مسجد نبوی میں جب میں نے قدم رکھا, تقریباً ہر پلر کے پاس مسجد نبوی میں ایک امام کو بٹھایا گیا ہے. اور جانتے وہ امام کا کام کیا تھا اس سال کے بعد؟ وہ امام کا کام ہے جو لاکھوں کی تعداد میں حاجی آتے نا, ان کا سورہ فاتحہ صحیح کرنا. کیا کام ہے ان کا؟ سورہ فاتحہ صحیح کرنا. میں بیٹھا, میں بھی سورہ فاتحہ پڑھا ان کے سامنے. امام وہ جو سکھا رہے تھے قاری صاحب, انہوں نے کہا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, اور ہمارا سورہ فاتحہ ہی غلط ہے, نماز کہاں سے ہوگی؟ آپ سمجھیے اللہ کے لیے. انہو اور انہما کا فرق سمجھیے. اگر دونوں صحابی ہیں, باپ بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے, جب بھی آپ ان کا نام آئے گا انہما بولیں گے, آپ انہو نہیں بولیں گے. آپ سبحان اللہ. اگر عورت ہے انہا بولیں گے آپ انہو نہیں بولیں گے. اگر مرد ہے انہو بولیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ انگریزی میں ہم مسٹیک کرتے ہیں, آپ ہمارا مذاق اڑا دیتے ہو. مولوی صاحب ہیں مگر بولنا نہیں آتا. آپ صحابہ کے نام میں غلطی کر دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں میں غلطی کر دیتے ہیں, اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ یہ بیسک سورتیں صحیح پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
جی ہاں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ باپ بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہیں۔ ہو گئی برخاست مجلس، اللہ کے نبی نے جواب دے دیا، وہ درخت کھجور کا درخت ہے، باہر جا رہے ہیں اٹھ کر، باپ کا ہاتھ ہے، بیٹے کی انگلی ہے، باہر نکل رہے ہیں۔ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، ابا جان، اللہ کے نبی نے سوال کیا، آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا؟ سبحان اللہ، عمر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا، بیٹا کہتا ہے مجھے معلوم تھا۔ سبحان اللہ، بیٹا کہتا ہے مجھے معلوم، نبی کے سوال کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضرت عمر جاتے جاتے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے سوال کا جواب تمہیں معلوم تھا؟ اب آگے سنو میرے بھائی، جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے سرپرست یہاں بیٹھے ہیں، جی ہاں، علماء حدیث کہتے ہیں بیٹے کی کون سی خوشی پر، کون سی کامیابی پر باپ کو خوش ہونا چاہیے، یہ حدیث دلیل ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کاش تو میرے نبی کے سوال کا جواب دے دیتا، کاش تو میرے نبی کے سوال کا جواب دے دیتا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی کون سی چیز پر باپ کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے، یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے میرے بھائی۔ میں اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میری تقریر کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً آپ سے بیچ بیچ میں سوال کرتا رہوں، آپ جواب دیں، ٹھیک ہے، آپ جواب نہ دیں تو میں ہی جواب دے کر آگے بڑھوں گا۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو سر ہے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہم جھکا سکتے ہیں؟ جی ہمارا تو یہ ماننا ہے یہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا سوائے اللہ عز و جل کے۔ ہمارا یہ ماننا ہے، جیسے اچھے سے یاد رکھو، جیسے سجدہ کرنا ایک عبادت ہے، رکوع کرنا ایک عبادت ہے، دعا مانگنا ایک عبادت ہے، ویسے ہی ڈرنا ایک عبادت ہے۔ ڈرنا ایک عبادت ہے، یہ سوائے اللہ عز و جل کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ مسلمان بھی ہو اور آپ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے بھی ہو، یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی۔ کبھی مسلمان ڈر نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق آدمی کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا زیادہ آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے سورہ توبہ ہی کے اندر ایک اور آیت اللہ نے نازل فرمائی، ہدایت یافتہ مسلمان کون ہے؟ ہمارا بڑا جھگڑا ہوتا ہے، تو صحیح ہے میں صحیح ہوں، جی تو کامیاب ہے میں کامیاب ہوں۔ میں قرآن کی کچھ آیتیں تمہارے حوالے کرتا ہوں، آج کے بعد تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ وہ آیت میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک بار، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، ذرا زور سے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھئے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون ہدایت پر ہیں اللہ کے پاس؟ کون کامیاب ہیں اللہ کے پاس؟ آپ سورہ بقرہ شروع سے پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں نہیں جاؤں، 5 باتیں اللہ نے کہیں، 5 چیزیں جس میں موجود ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے وہ کامیاب ہیں۔ 5 باتیں کہوں گا تو وقت لمبا ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ 5 باتیں جانتے نہیں؟ آگے بڑھوں میں؟ جی یہ پوچھے تو بھی غلطی چاہیے۔ جی اختلف العلماء، علماء میں اختلاف، وہ نہیں بولتے ہیں یہ ہاں بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ چلیے بول دیتا ہوں میں، کامیاب آدمی کون ہے؟ لڑنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کامیاب ہوں میں کامیاب۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون؟ آیت شروع سے پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو دیکھے بغیر دیکھے کے ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے آنے والے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سجدوں میں اٹھو نا رات کے تہجد میں،
اللہ کے لیے آپ سے میری گزارش ہے، آنے والے جو حالات کو دماغ میں رکھ کر، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کر کے، کل بھی میں بولا، کولار کے جلسے میں بتا کر آیا، کل بھی میں، ہمارے اذان ہو رہی، میں نے کیوں اذان میں روک دیا وہ بھی میں بول دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بار میں خود جو ہے مسجد نبوی میں، ایک بہت بڑے عالم مسجد نبوی کے سلیمان روحیلی صاحب، اس وقت جو مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے خطیب ہیں، جمعہ کا خطبہ مدینے میں جو مسجد قباء ہے وہاں دیتے ہیں، وہ درس دے رہے تھے، میں درس میں بیٹھا تھا، جیسے ہی مسجد نبوی کی اذان شروع ہوئی وہ درس دینا بند کر دی۔ بہت بڑے عالم ہیں دنیا کے، اذان کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، میرے دل میں اتر گیا، آپ بھی اسے مرتے دم تک یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا اذان کا جواب دینا ہے، جیسا جیسا مؤذن کہتے ہیں ویسا ویسا ہمیں جواب دینا ہے، اور یہ جواب ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب اذان چل رہی ہو، بعد میں نہیں دے سکتے، مگر یہ درس بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ درس بعد میں بھی کر سکتے مگر جواب بعد میں نہیں دے سکتے، اس لیے تھوڑی دیر رک کر اذان کا جواب دے دیا جائے اور درس کو بعد میں کنٹینیو کیا جائے۔ یہ بات میرے دل میں اتر گئی، اس وقت سے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک چیز آپ کے سامنے بتائی، 5 باتیں جس آدمی کے اندر موجود ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے وہ آدمی ہدایت پر ہے، وہ آدمی کامیاب ہے، اور پہلی چیز وہ 5 باتوں میں سے ہے، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتا ہو غیب پر، جو بغیر دیکھے کہ اللہ کی ذات پر، نبی پر ایمان رکھتا ہو، یؤمنون بالغیب۔ دوسری چیز ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کی پابندی کرتا ہوں، جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بھی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں ہمارا ذہن جاتا ہے پیسوں کی طرف، صرف پیسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، میں یہ کسی کو منانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، دنیا کے مفسرین نے جو لکھا آپ کے سامنے وہ میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے اور وہ علم خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی آدمی اس کے اندر آتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کتنی 3 باتیں ہوئی نا۔ چوتھی بات وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ آدمی جو ایمان رکھتا ہے اس چیز پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن مجید پر، اور اس چیز پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھتا ہو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں۔ گنائیں گے 4 باتیں؟ جی غیب پر ایمان، ماشاءاللہ۔ دوسری بات نماز، بارک اللہ۔ تیسری بات جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی بات جی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری اور 5ویں بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے۔ جس مسلمان میں اچھے سے یاد رکھو، جھگڑا نہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگاؤ۔ جس مسلمان میں یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی مسلمان ہیں جو اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مسلمان ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر اتنا بھی اس بیان سے لے کر چلے گئے نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کا یہاں آنا کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ توبہ کے اندر میرے بھائیوں ہدایت یافتہ مسلمانوں کی ایک اور شکل بیان کی گئی، ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں وہ سارے لوگ خوش ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، وہ سارے لوگ جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ مسجد میں امامت کرتے ہیں، مسجد میں مؤذن کا کام کرتے ہیں، مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد میں متولی ہیں، مسجد کے کسی بھی حصے سے ان کا جوڑ ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ خوش ہو جائیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ آیت ویسی ہے اور میرا موضوع بھی اس آیت میں لگا ہوا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہی کھڑ جاتے ہیں، بعد میں آگے بڑھیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ علامہ ابن کثیر بہت بڑے عالم ہیں،
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتے ہیں، سبحان اللہ، شہید اللہ تبارک و تعالی لعمار المساجد بالایمان، اللہ گواہی دے رہا ہے وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی اس آیت میں اللہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا شرف ہے یہ، سبحان اللہ۔ خاص طور سے وہ لوگ جو مؤذن کا کام کرتے ہیں، جو امامت کا کام کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے۔ آپ کے سامنے ایک بات بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں، یہ پوری آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ حضرت عمر بولا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا تو میں مؤذن بن جاتا۔ کیا بولتے تھے؟ حضرت عمر بولا کرتے تھے اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا، اگر اللہ نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا ہوتا، مؤذن کا اتنا بڑا مقام ہے ہمارے دین کے اندر، میں مؤذن بن جاتا۔ سبحان اللہ، یقین مانیے مؤذنین کا احترام کیجیے۔ جی کہاں رہ گیا تھا انہیں، بولنے کا انداز کیسا ہے ہمارا، جی آرے جارے سے بات کرتے ہیں، سنگولر سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آیت پوری سن لیں، ہر وہ آدمی جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، پہلی بار جب میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ سنا مجھے اندر سے خوشی ہوئی۔ اللہ اگر کسی کے ایمان کی گواہی دے، اللہ اگر کسی کے ایمان کی گواہی دے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ پوری آیت اس طریقے سے ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے اس بات کی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہدایت یافتہ لوگوں کی جب فہرست تیار ہوگی اس میں ان کا نام پہلے نمبر پر آئے گا، جو اللہ کے سوا، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کامیاب آدمی کون ہے؟ سبحان اللہ، اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ اگر میں سوال کروں آپ سے، الگ الگ آدمی الگ الگ جواب دیں گے۔ جی ہر ہمیشہ ہندوستان کی جو میگزین نکلتی ہے اس میں 10 سکسیسفل مین ان دا ورلڈ، 10 کامیاب آدمی اس سال کے کون ہیں، ایک فہرست جاری ہوتی ہے۔ جی قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کامیاب آدمی کون ہے؟ کون کامیاب ہے بھی؟ جی ہاں بتائیں، کون کامیاب ہے؟ پوچھوں گا بھائی بدر والے، یا بول کر چلا جاؤں؟ آپ جیسا بولیں گے ویسا۔ یہ تو کیا کی عجیب دکھ رہا نا، یہ ایک نیا آدمی کون کی کھڑ کو پوچھ کو بول رہا ہے۔ پوچھوں نہیں پوچھوں؟ پوچھوں نہیں پوچھوں بھائی؟ ارے کچھ تو منہ کھولو جی، پوچھوں کون ہے کامیاب؟ کامیاب کون ہے؟ ہزاروں کروڑ رکھنے والا؟ جی تقوی، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خیر و برکت دے، دنیا و اخروی پریشانیاں اللہ آپ کی دور فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، دولت میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ خالی 4-5 جنے آمین بول رہی ہیں، پورا انہوں لے کو چلے گئے جلسے میں۔ ہم نہ کیا ملا بھئی یہاں آ کر؟ جی کیا ملا ہم کو؟ اگر آپ ان کے لیے دعا دیں گے نا، ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا دے گا، ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا دے گا۔ علامہ ابن حزم کہتے رحمہ اللہ، اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اسے لگتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، دعائیں قبول کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ دوسرے کو دعا دیجئے، ایک فرشتہ تمہارے سر کے پاس کھڑے ہو کر جتنی دعائیں آپ دوسروں کو دیں گے اتنی دعائیں وہ فرشتہ آپ کو دے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ دوسرے کی بچی کے لیے دعا دیجئے، اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے۔ فرشتہ سر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے۔ آپ کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ سامنے والے کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کا قرض ادا کروا دے۔ فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ان کا قرض ادا کروا دے۔ سبحان اللہ۔